من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون والذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون صلوات اس سے بلند صلوات دیا کریں سورہ مبارکہ صافات اللہ اپنے اس کلام میں محشر میں پیش آنے والے ایک منظر کو بیان کر رہا ہے. روکا جائے گا بغیر سوال کے کوئی جنت یا دوزخ میں نہیں جائے گا، بغیر حساب دیے کوئی نہیں جائے گا. اللہ سے نہ کسی کا پڑوس ہے اور نہ ہی اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ. اللہ کے ہاں رشتہ داریاں بھی نہیں ہیں اور اللہ کے ہاں پڑوس بھی نہیں ہے. یہ دو چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم اور آپ استثناء کے قائل ہوتے ہیں. پڑوسی ہے، پڑوسی کافر بھی ہے تو دور رہنے والے عزیز سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ پڑوسی ہے، اس کے احکامات ہی علیحدہ ہیں. ہمسایہ پڑوس اس کی بنیاد پر، یعنی یہ خود ایک بنیاد ہے نئے اور مختلف احکامات کے حوالے سے. ان کے احکامات ہی علیحدہ ہیں. اہل سنت برادران کی یہاں ایک روایت ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی مکرم پڑوسیوں کے لیے اتنی سفارش فرماتے تھے، اتنی تاکید فرماتے کہ ہمیں یہ احساس ہونے لگا کہ کہیں میراث میں ان کا حصہ قرار نہ دیا جائے. جیسے ارحام اور وارثوں کو میراث میں ان کے طبقات ہیں اور حصے ہیں، پڑوسیوں کی اہمیت اور فضیلت اور مقام اور منزلت اتنی ہے. ایسے ہی رشتہ دار ارحام کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہمارا اور آپ کا رویہ اسلام چاہتا ہے وہ غیر معمولی ہے. تو اللہ کا تو نہ کسی سے پڑوس ہے اور نہ ہی اللہ کی کسی سے رشتہ داری ہے. تو اللہ جب کسی کو کوئی مقام دے گا، کوئی عظمت، کوئی فضیلت، کوئی عنوان، تو وہ اعمال کی بنیاد پر دے گا، کردار کی بنیاد پر دے گا. جس کا کردار زیادہ سے زیادہ بہتر ہوگا وہی اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا. یہ بھی یاد رہے کہ کردار اور اعمال جن کا تعلق نیتوں کے ساتھ ہے، اس کی جو کسوٹی ہے، اس کا جو پیمانہ ہے وہ ہے تقویٰ. اللہ متقین سے قبول کرتا ہے. تو تقویٰ اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے. یاد رہے کہ تقویٰ
ہی در حقیقت وہ عنوان ہے جو نیت کو حاصل ہے، یعنی ایک امر قلبی، ایک کیفیت قلبی، ایک نیت کی پاکی جس کے اثرات انسان کے بدن پر، اس کے ظاہری بدن کے پر اور ظاہر پر نظر آنے لگتے ہیں۔ تو تقویٰ کی بنیاد پر، نیتوں کی بنیاد پر اللہ لوگوں سے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بارگاہ میں کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ مقبول ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ ہر وہ عمل جو اس کی خاطر انجام دیا جائے وہ اسے پسند ہے۔ اس لیے اگر میں یہاں ایک جملہ کہہ دوں کہ اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا، بولا جاتا ہے۔ اللہ گنتیوں کی بنیاد پر اعمال کو قبول نہیں کرتا بلکہ نیتوں کی بنیاد پر قبول کرتا ہے۔ وہ ہماری جو نیت کی پاکی ہے، جو نیت کی صفائی ہے، اسے بہت عزیز رکھتا ہے، اسے بہت دوست رکھتا ہے۔ اسی لیے کہا الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بہت وہ چاہتا ہے کہ بہت بہتر سے بہتر عمل انجام دیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات، سورہ ملک کی ابتدائی آیت ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہیں دنیا میں لایا اس لیے ہے تاکہ تم بہتر سے بہتر عمل انجام دو۔ یعنی وہ مسابقہ چاہتا ہے، وہ مقابلہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص بہتر سے بہتر عمل انجام دے۔ اب تک یہ کر رہا تھا، اب اس سے زیادہ اچھا کروں گا۔ انہوں نے یہ کام کیا ہے تو میں بھی یہ کام کروں گا، انہیں گرانے اور چھپانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے۔ یعنی کسی کو دیکھ کر، اگر اچھا عمل کسی کا دیکھ کر میں عمل انجام دے رہا ہوں تو وہ اس نیت سے نہیں ہے کہ ان کو کمزور بناؤں میں، بلکہ اس نیت سے ہے کہ جیسے وہ صاحب عظمت ہیں ایسے میں بھی صاحب کمال بن جاؤں۔ یہ جو عمل کی دوڑ ہے یہ اللہ کو عزیز ہے، اللہ چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، عمل کو، نیکی کو عربی میں کہتے ہیں حسنہ، یعنی نیکیاں جو انجام دے رہے ہوتے ہیں تو گویا وہ حسنات انجام دے رہے ہیں۔ جی حسنات یعنی نیکیوں کی ایک طویل فہرست، ایک طویل لسٹ کہ یہ بھی نیکی، یہ بھی حسنہ، یہ بھی حسنہ، مگر ایک حسنہ ایسا ہے جو سارے گناہوں کو کھا جاتا ہے، اور ایک حسنہ ایسا ہے جو تمام حسنات کا مالک، سردار اور سید ہے، اور وہ حسنہ ہے حب علی۔ حب علی حسنۃ، نبی فرماتے ہیں علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے، یأکل الذنوب جمیعا، علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے جو سارے گناہوں کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ اچھا، میں یہاں آپ سے توجہ تھوڑا سا اور چاہوں گا۔ محبت تو امر قلبی ہے، یہ عمل کہاں ہے؟ یہ تو نیت ہے، یہ تو سوچ ہے، اور اللہ حب علی کو حسنہ کہہ رہا ہے، نیکی کہہ رہا ہے، ایک عمل کہہ رہا ہے۔ علی کی محبت کو اللہ کے حبیب کی زبان سے اللہ نے یہ پیغام دلوایا، کیونکہ نبی تو بات ہی نہیں کرتے نا جب تک وحی الہی نہ ہو، تو نبی مکرم کے ہر قول کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے۔ تو یہ نبی نے جو فرمایا کہ حب علی ایک حسنہ ہے، علی کی محبت ایک نیکی ہے، تو یہ تو نیت ہے، یہ تو سوچ ہے، یہ تو تصور ہے، یہ تو عمل ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک ایسی سوچ ہے بھائی،
جوانوں سے زیادہ توجہ ہوگا. سارا مسئلہ ہی سوچ کا ہے. سارا مسئلہ ہی سوچ کا ہے. جس کی سوچ اچھی ہے اس کا عمل خود بخود اچھا ہوگا. بہت سارے مجھ جیسے مبلغین نماز اور روزہ رکھوانا اور پڑھوانا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں ان کی سوچ بدل دو, یہ خود ہی نماز پڑھیں گے, یہ خود ہی روزہ نہیں چھوڑیں گے. جو سوچ کی تبدیلی ہے, وہ جو عقیدے کی تبدیلی ہے, وہ جو عقیدے کی بہتری ہے, وہی اصلی چیز ہے. لہذا میں ان بچوں سے ایک جملہ کہتا ہوا گزروں کہ وہ انسان بڑا انسان ہے جس کی سوچ بڑی ہے, اور وہ انسان چھوٹا انسان ہے جس کی سوچ چھوٹی ہے. انسان انچی ٹیپوں اور فٹوں سے نہیں ناپا جاتا. انسان کا قد اس کی فکر سے اور سوچ سے ناپا جاتا ہے. وہ سوچ کیا رہا ہے. اور میں نے پہلی مجلس میں مولا کا یہ قول سنایا تھا آپ کو, قیمت کل امرئ ما یحسنہ. مولا علی فرماتے ہیں ہر شخص کی وہی قیمت ہے جسے وہ چاہتا ہے. یہ جو چاہت ہے نا, یہ جو سوچ ہے, یہ جو خیال ہے, یہ جو سوچ ہے, یہ جو تصور ہے, یہ ہمارے اعمال کو کنٹرول کرتا ہے. وہ سب سے اچھی سوچ کیا ہے, سب سے اعلیٰ سوچ کیا ہے, سب سے حسین سوچ کیا ہے کہ اگر وہ سوچ ہو, سوچ میں آ جائے, وہ بات بھیجے میں آ جائے, وہ بات اتر جائے حلق سے, تو پھر ہر عمل کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا. وہ ہے حب علی, وہ ہے محبت علی. جتنی محبت, دیکھیے جتنے لوگ یہاں تشریف فرمائے نا, ہر ایک کی نماز دوسرے کی نماز سے مختلف ہے. ہر ایک کا روزہ دوسرے کے روزے سے مختلف ہے. ہم نماز جماعت میں اگر 1000 آدمی کھڑے ہیں تو 1000 نمازی ضرور ہیں, مگر یہ 1000 نمازیں ہیں. ہر ایک کی نماز علیحدہ اس لیے ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں علی علیحدہ ہے. ہر ایک کے ذہن میں عقیدہ, ہر ایک کے ذہن میں عقیدہ علیحدہ ہے. تو جس کا جتنا مقام معرفت بلند ہوگا اتنا ہی اس کی عبادتوں کا وزن بڑھتا چلا جائے گا. توجہ چاہوں گا. کیا کہا ہے, السلام علیکم یا موازین الاعمال. سلام ہو اس گھرانے پر جو اعمال تولنے کا ذریعہ ہے. ترازو کے پلڑے میں نمازیں, روزے, حج, زکات, عبادات, نیکیاں, خوبیاں, خدمت خلق, انسانی خدمات, ترازو کے پلڑے میں. دوسرے پلڑے میں ہے محبت علی. اب یہ محبت علی جتنی سنگین ہوگی نا, اتنا ہی نمازوں کا سنگینی بڑھتی چلی جائے گی. یعنی یہ نمازیں اس وقت قیمتی بنے گی کہ جب حب علی قیمتی اور سنگین ہوتا چلا جائے گا. ان مجالس میں عزیزان گرامی, ہم نے آپ سے عرض کیا کہ فضائل مولا کائنات کے بیان کرنے کا ہدف اور مقصد معرفت علی بن ابی طالب ہے. فضائل کا علم ہوگا تو معرفت بڑھے گی. معرفت کا نتیجہ ہے عشق, اور عشق کا نتیجہ ہے دوئیت کا خاتمہ. عشق علی کا نتیجہ یہ ہے کہ دوئیت ختم ہو جائے, گنتیاں ختم ہو جائیں. اللہ اور اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ علی کے ساتھ کسی کی گنتی نہ ہو. علی علی ہے, مولا علی کے ساتھ اب میں نے کل ایک حدیث جلدی میں آخری وقت زیادہ ہو رہا تھا تو بہت اجلت پہ ایک حدیث پڑھی کہ مولا فرماتے ہیں کہ لا یخاص بعلی محمد احد من هذه الامه, اس امت کے کسی فرد کا اہل بیت کے ساتھ مقایسہ نہیں کرو. اہل بیت کے ساتھ کسی فرد کو لا کے نہیں بٹھاؤ, برابر ہی نہیں کرو. کیف یسوی, مولا علی کا فرمان, کیف یسوی من جنت نعمتہم, وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہیں. آیت اللہ
اللہ جوادی عملی نے مولا علی کے نہج البلاغہ کی بھی شرح لکھی ہے اور قرآن کی تفسیر بھی کوئی تقریباً 150 جلدوں میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے. طویل ترین تفسیر اس وقت جو قلم میں تشیع اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی طرف سے پیش کی گئی ہے وہ تفسیر تسنیم ہے. نہج البلاغہ کی شرح کرتے وقت مولا کے اس قول کو انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو مولانا نے فرمایا کیفا یصب من جرت نعمتہ وہ ان کے کیسے برابر ہوں گے جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں دسترخوان بچھا کے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ سے غیر محسوس اور باریک ذرات دسترخوان پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ کھانا کھا چکے ہیں ایک ذرا ہاتھ سا پھیریں تو آپ کے ہاتھ میں بہت سارے وہ باریک ذرات روٹی کے غذا کے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے. ان ذرات کو کہتے ہیں من جرت نعمتہ، جو ان کے ہاتھوں سے ذرات گرے ہیں یہ وہ کھاتے ہیں. ہم سب بھائی بہت تسلی سے بات کر رہا ہوں، ہم سب اہل بیت کا کھا رہے ہیں. ہم سب اہل بیت کا کھا رہے ہیں. یہ ساری کائنات اللہ نے جن کے تصدق میں بنائی ہے. ہوتا ہے بڑے آدمیوں کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ، مشہور لوگوں کے ساتھ، شخصیات کے ساتھ، افسران کے ساتھ. چند لوگ دعوت پر انہیں بلایا گیا تھا مگر میزبان پوچھ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ کتنے ہوں گے. اسے اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کون ہوگا، اسے اس سے غرض ہوتی کہ لوگ ہوں گے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ اب کیا کریں کہ ایسی کیفیت ہو گئی ہے 50 لوگ تو ہوں گے. تو وہ جو آیا ہوا ہوتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے، باقی لوگ تو فعلی ہوتے ہیں. آپ کی جگہ مجھے اس پوری کائنات میں اصلی 14 ہے، باقی ساری کائنات تو پھیلی ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ. یہ جو میں نے مولا علی کا قول سنایا نا، یہ اس کی تشریح تھی جو میں نے ابھی آپ سے. تو ہم سب کھا رہے ہیں ان کے طفیل. یہ کائنات اللہ نے ان کے لیے بنائی اور سب کچھ ان کی محبت میں بنایا. بلکہ عجیب احادیث اور واقعات کے اندر اور حدیث اور روایات کے اندر عجیب و حسین پیغامات ہیں. جی جب جناب زہرا سے اللہ نے پوچھا کہ میں تمہارا مہر کیا رکھوں، یہ واحد جوڑا ہے مولا علی اور جناب سیدہ کا جس کا عقد 2 جگہ ہوا ہے. عرش پر اللہ نے پڑھایا ہے اور فرش پر مصطفیٰ نے پڑھایا ہے. اور عرش پر اللہ نے پڑھایا تو مہر بھی عرش کے حساب سے تھا، اور فرش پر جب سرکار مصطفیٰ نے پڑھایا تو مہر بھی زمین کے حساب سے تھا. تو جب اللہ نے سیدہ کا نکاح پڑھایا اس میں عجیب بات ہے، اہل دقت اور اہل ذوق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے جب روایت پڑھی تو اس میں ہے کہ اللہ نے سیدہ کا نکاح پڑھا کر فرمایا میں نے تمہارا نکاح علی سے کر دیا ہے، اپنا مہر بتاؤ. تو میں اپنے استاد کے پاس یہ روایت لے گیا کہ استاد مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، نکاح سے پہلے لڑکی دلہن سے پوچھا جاتا ہے، نکاح کے بعد تو نہیں بتایا جاتا. نکاح سے پہلے پوچھا جاتا ہے میں تمہارا نکاح فلاں سے کر دوں. تو میرے استاد نے بے ساختہ مجھے کہا کہ تمہیں آج تک راضیہ اور مرضیہ سمجھ میں نہیں آیا. بی بی سے پوچھا بتائیے آپ کا مہر، اللہ پوچھ رہا ہے بتاؤ فاطمہ تمہارا مہر کیا رکھو. تو سیدہ نے فرمایا کہ میرا مہر امت مصطفیٰ کی نجات. میں نانا کی امت کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتا، یہ میرا مہر. جی توجہ ہے. مہر دیتا کون ہے؟ مہر دیتا کون ہے؟ شوہر. سیدہ نے مہر رکھوایا ہے بابا کی امت کی بخشش. مہر دے گا کون؟ جو علی کا نام برداشت نہیں کرتے، وہ جنت میں جانے کی آرزو کرتے ہیں. جنت میں تو جائے گا ہی وہی جسے علی جانے کی اجازت دے گا.
صلوات پڑھنا محمد والے. مولا کی محبت اللہ کا ارادہ ہے. اللہ چاہتا ہے کہ سب کے دلوں میں، اللہ کسی کو دوزخ میں نہیں جانا چاہتا. اللہ نہیں چاہتا دوزخ میں بھیجنا، اللہ سب کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے. اور ہر وہ شخص کہ جو مولا علی سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے، اس کی نجات کا ذریعہ خود حب علی ہے. اس کی نجات کا خود ذریعہ مولا علی کی ذات ہے. نبی مکرم نے مولا علی سے فرمایا، یا علی، اللہ نے قرآن میں یہ جو آیت نازل کی ہے یہ تمہاری شان میں نازل کی ہے. 360 آیات تو سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ قرآن میں مولا علی کی شان میں نازل کی، یعنی علی نے ایک عمل انجام دیا، اللہ نے آیت کو نازل کیا، یا اللہ نے آیت کو نازل کیا اور نبی کو فرمایا کہ یہ علی کی وجہ سے میں نے نازل کیا، علی کی شان میں نے نازل کیا ہے. کسی صحابی کی شان میں، کسی محترم کی شان میں اتنے فضائل نہیں ہیں جتنے، یعنی سب کی شان میں جتنے فضائل ہیں ان سب کو ایک جگہ کر دیں، اکیلے علی کی شان میں ان سب سے زیادہ فضائل. یہ میرا جملہ نہیں ہے، امام مالک کا جملہ ہے، اہل سنت کے عالم دین. آیت فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یہ جو آیت ہے کہ بالتحقیق وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان کردار ہیں، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. یعنی ایمان اور عمل. اب اس آیت کے لیے سرکار نے فرمایا، علی یہ آیت تمہاری شان میں اللہ نے نازل کی ہے. اور پھر فرمایا جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو تو دعا یہ کرو، اللہم اجعل لی عندک عہدا واجعل لی فی صدور المؤمنین مودۃ. یا علی جب بھی تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو یہ دعا ضرور مانگا کرو. اور دعا یہ مولا علی کو مولا نبی نے تعلیم دی کہ یا اللہ میرے اور تیرے درمیان، میں تیرے اور اپنے درمیان ایک عہد کرنا چاہتا ہوں جو قبول کر لے. ایک عہد، ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں جو تو قبول کر. اب وہ عہد کیا ہے، اس کی شرح اور اس کی تفسیر میں صرف اتنا کہتا ہوں، آگے بڑھوں، کہ یہ جوان، یہ بچہ جب پوچھتا ہے کہ جو حیدر کرار ہو، جو اسد اللہ الغالب ہو، جو غالب علی کل غالب ہو، اس کے ہوتے ہوئے دروازہ کیسے جلا، اس کے ہوتے ہوئے ان کی زوجہ پر ہاتھ کیسے اٹھا، ان کے ہوتے ہوئے سیدہ کی پسلیاں کیسے ٹوٹ گئے، وہ کہاں تھے؟ وہ ایک عہد ہے جو علی اور اللہ کے درمیان ہے. میں اپنے بچے، اپنی زوجہ قربان کر دوں گا مگر تیرا نام مٹنے نہیں دوں گا، تیرا پیغام متاثر نہیں ہونے دوں گا. ان مرحلوں میں، ان مشکلوں میں میرا خاموش رہنا، ساکت رہنا، صابر رہنا تیرے دین کی خاطر ہوگا. اور پھر یہی وہ عہد ہے کہ جسے رسول اللہ نے اپنی رحلت سے کچھ لمحوں پہلے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا مجھ سے عہد کرو. اور پھر ایک جگہ فرمایا نہج البلاغہ میں فرمانے کے، اگر میں نے اللہ اور اللہ کے نبی سے عہد نہ کیا ہوتا، اگر میں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو میں مدینے کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دیتا. علی کے لیے کیا بات تھی بھائی، علی کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ علی کو سوچنے والے ذرا اپنے دماغ کو تو علی کریں. مولا کائنات کے بارے میں کچھ مسائل جو ذہن میں سوال اٹھتے ہیں وہ حل ہوں گے. یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا، بات ہی کچھ اور ہوتی، محنتیں ضائع ہوتی. محنتوں کے تحفظ کو مولا علی کی ذات کہا جاتا ہے.
انبیاء کرام کے تحفظ کو مولا علی کی ذات کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ دعا مانگا کرو کیا؟ اللہم اجعل لی عندک عہدا، میرے اور اپنے درمیان ایک عہد کو قرار دے، ایک پیمانے کو قرار دے، پیمان کو قرار دے، اور پھر کیا؟ وَاجْعَلْ فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ مَوَدَّةً، اور میرے لیے لوگوں کے دلوں میں مودت کو قرار دے۔ ادھر میں تجھ سے عہد کرتا ہوں، تو یہ مجھ سے عہد کر۔ لہذا یہ جو آج اتنی رکاوٹوں کے باوجود، اتنی الجھنوں کے باوجود آج کوئی اختیاراً اور کوئی اجباراً علی کی بات کر رہا ہے، کوئی دل سے علی کا تذکرہ کر رہا ہے، کوئی ماحول بن گیا اس لیے کر رہا ہے۔ آپ لوگوں پہ سلام ہو، مولا علی کے چاہنے والوں پر سلام ہو، آفرین، مرحبا۔ یہ جلوس، یہ مجلس، یہ اہتمام، یہ انتظام، یہ خدشے، یہ سب کچھ اگر نہیں ہو، نہ ہوتا تو آج ایک بڑی تعداد ہے، یعنی میں کہتا ہوں 20% اس وقت مولا علی کی بات کرنے والے وہ لوگ ہیں جو آپ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ آپ نے ماحول بنایا ہے، آپ نے متوجہ کیا ہے، آپ نے احساس دلایا ہے، آپ نے توجہ دلائی ہے کہ مولا علی کی طرف سوچو، مولا پر بات کرو، مولا پر غور کرو، مولا کی عظمت اور فضائل کا اقرار کرو۔ لہذا کچھ اختیاراً، کچھ اجباراً مولا علی کی آج بات ہو رہی ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس کے فضائل اور مناقب بیان کیے جا رہے ہیں اسے علی کہتے ہیں، اور یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ مولا علی کی دعا ہے جو قبول ہوئی ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ لے محمد والے۔ جی توجہ چاہوں گا آپ سے، ایک حدیث ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے اس مضمون میں۔ میرے مولا نبی فرماتے ہیں ان اللہ جعل علیا علما۔ بھائی میں تو اس کا لطف لوں گا تاکہ لطف منتقل ہو۔ مولا نبی فرما رہے ہیں اللہ نے ان اللہ جعل علیا علما، اللہ نے اپنا علم علی کو بنایا ہے۔ نہیں میری بات جلدی ہو گئی، آپ کی توجہات اور چاہیے۔ جی یہ علم لگے ہوئے ہیں، امام بارگاہ میں علم ہے، بعض احباب کے گھروں کی چھتوں پر علم کا سایہ ہے۔ یہ علم دیکھ کر ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتے ہیں ہم؟ علم پر جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ ہم اتنی دیر کربلا جاتے ہیں، ہم علم پر کھڑے ہوتے ہیں تو حضرت عباس یاد آتے ہیں، ہم علم کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں کربلا یاد آتی ہے۔ علم، یہ علم کربلا کا علم ہے۔ اچھا صرف بچوں کا خیال سے بات روشن ہے، لیکن مملکتوں کے پرچم کو دیکھ کر کہاں ذہن جاتا ہے؟ بعض بڑے بڑے کانفرنس سیمینار ہوتے ہیں، پورے ملک کے پرچم لگے ہوتے ہیں، تو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس میں پاکستان کہاں ہے۔ میں نے کوئی جلدی میں نہیں کہا، واقعی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے ذرا محمد۔ تو جیسے ہمارا سرورہ چوتھی لائن میں نظر آتا ہے نا، ایسے ہی ہمارا پرچم بھی کہیں ڈھونڈنے سے ملتا ہے۔ عوام تو مسلسل مملکت کے لیے اپنی جانیں دے رہی ہے، مرے کون ہے؟ دہشت گردی فلاں فلاں مسئلوں میں کون مرا ہے؟ عوام مرے نا، لیکن معاملات ہمارے حکمرانوں کے قابل رحم ہیں۔ اور ان ایام میں دعا بھی کیجئے تو ہم کی قبولیت کے ایام میں کہ مملکت کے معاملات بہتر ہو جائیں۔ بھائی زور سے کہہ دیجئے الہی، مملکت کے معاملات بہتر ہو جائیں، جو الجھنیں ہیں وہ دور ہو جائیں، اور اس کی سرحدوں کی حفاظت اللہ فرمائے، اس کے جو اثاثے ہیں ان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ تو جب تک ظالموں کے ظلم پر خاموشی نہیں ٹوٹے گی اس وقت تک ظلم ہوتا رہے گا۔ تو مظلوم کی حمایت میں خاموشی، مظلوم کی حمایت نہ کرنا بھی ظالم کی حمایت ہے۔ تو ظلم کا تو بڑا موٹا سا فارمولہ ہے کہ فلسطین کا ظلم ہو، یعنی وہاں جو ظلم ہو رہا ہے، کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو، وہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ
مظلوموں کی حمایت نہیں ہوگی۔ اور علی کی مجلس ہے، علی مولا کا دسترخوان ہے، علی کی تعلیمات کی الف بے ہے، کون للظالم خصما۔ فرما رہے ہیں اپنے بچوں سے کہ ہمیشہ ظالم کے خصم اور دشمن رہنا، وللمظلوم عونا، اور مظلوموں کے حمایتی رہنا۔ یہ قاعدہ دیا مولانا نے، پیغام دیا مولانا نے۔ بات جو میں اس کر رہا ہوں، ان اللہ جعل علیا علما، توجہ، اللہ نے علی کو علم قرار دیا ہے۔ اچھا ہے، یہ علم ہمیں کربلا لے جاتا ہے، بلا تشبیہ۔ اس علم سے کسی علم کا مقایسہ نہیں ہے، اس علم سے کسی پرچم کا مقایسہ نہیں ہے۔ مثلا مملکتوں کے پرچم ہمیں مملکتوں کی طرف اشارہ کرواتے ہیں، ذہن ہمارا لے جاتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، نبی فرما رہے اللہ نے علی کو علم قرار دیا ہے، بینہ و بین خلقہ، مخلوق اور اپنے درمیان۔ بھائی تھوڑی توجہ بڑھائیں گے، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے علی کو مخلوق کے درمیان اور اپنے درمیان علم بنایا ہے، یعنی جب بھی علی کو سوچو گے اللہ سمجھ میں آئے گا۔ علی علم ہے اللہ اور بندوں کے درمیان۔ حدیث یہاں رکی نہیں ہے، حدیث آگے بڑھتی ہے، وَلَيْسَ عَلَمٌ غَيْرُهُ، اور خبردار علی کے علاوہ اللہ کا کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ کا اگر کوئی علم ہے جس سے اللہ کی یاد آئے، جسے دیکھ کر اللہ تک پہنچا جائے، جیسے علم حضرت عباس کو دیکھ کے کربلا پہنچتے ہیں، جو علی کو سوچے گا وہ خود بخود اللہ تک پہنچے گا، اور علی کے علاوہ اللہ کا کوئی علم نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، فمن تبع کان مومنا، حسین حدیث اور خطرناک حدیث، ومن تبع کان مومنا، جو علی کی اتباع کرے وہی مومن ہے، ومن جاہدہ کان کافرا، اور جس نے علی سے منہ موڑا وہ کافر ہے، ومن شک فیہ کان مشرکا، اور جو علی پر شک کرے وہ مشرک ہے۔ اور بلند صلوات پڑھ لیں محمد۔ جی جی، یا علی یجعل اللہ محبتک فی قلوب المؤمنین وسائر الخلائق غیر الکافرین۔ یا علی، اللہ نے مومنین کے دلوں میں تمہاری محبت کو قرار دیا ہے، اور ہر مخلوق تم سے پیار کرے گی سوائے کافروں کے۔ ہر مخلوق تم سے پیار کرے گی۔ اس وقت علی مولا سے محبت کا اظہار کرنے والے، میں کل ہی ایک دستاویز دیکھ رہا تھا کہ غیر مسلم اور مستشرقین مولا علی علیہ السلام کے بارے میں مسلسل غور کر کے ان میں اضافہ ہو رہا ہے علی کی تعلیمات کو سمجھنے کی غرض اور نیت سے۔ میں نے شاید کئی سال پہلے اشرح محرم میں یہاں کہا تھا کہ جب میں میرا اتفاق ہوا لندن، کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیز کو دیکھنے کا، شوق تھا کہ میں وہاں جاؤں تو اندر بھی جاؤں، دیکھوں کیا ہوتا ہے، کیسے پڑھا رہے ہیں، لائبریری کیسی ہے، ان کا نظام کیسا ہے۔ یہ جو دونوں شہر ہیں، پوری یونیورسٹی، پورا شہر ہی یونیورسٹی ہے۔ کیمبرج کے تو گھر گھر میں کلاسیں ہوتی ہیں، یعنی آپ ایک گلی سے گزریں گے تو ہر گھر کے اوپر ایک پرچہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک فلاں پروفیسر صاحب، فلاں ڈاکٹر صاحب یا فلاں وقت میں کلاس لیں گے۔ یہ پوری کیفیت ہے، آپ جانتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ تو مجھے شوق تھا کہ میں وہاں جاؤں۔ جب کیمبرج کے لائبریری میں میرا جانا ہوا، اس میں میری بڑی مدد کی حضرت آیت اللہ علامہ سید عقیل الغربی حافظ اللہ نے، ان کے بھائی جناب مولانا ذوالقدر صاحب نے، اور ان کے بھتیجوں نے، اور وہ ساتھ بھی میرے وہاں گئے۔ تو جب یونیورسٹی کی لائبریری میں میرا جانا ہوا تو جتنی بھی اسلامی، یعنی ایک پورا پورشن، ایک پورا بہت بڑی جگہ جو صرف اسلامی مسلمانوں کی کتابیں اور
اسلامی تعلیمات کی کتابوں کا وہ حصہ تھا، وہ خاتون لائبریری تھی، لے گئی انہوں نے کجی حصہ، اس میں پھر ایک پورشن ایک حصہ فقہ جعفریہ اور شیعہ تعلیمات کا تھا۔ اور آپ جان کر خوش ہوں گے کہ جتنی ہماری ضروری کتابیں ہیں وہ وہاں کیمبرج کی لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں۔ پھر انہوں نے تھوڑی سی گفتگو رہی کہ بھئی یہاں کیا ہو رہا ہے، تو جو بات اصل بتانے کی تھی وہ یہ کہ انہوں نے بتایا کہ یہاں 200 طالب علم ہیں جو اسلامی علوم میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تھیسس لکھ رہے ہیں، ایم فل کر چکے ہیں، آگے بڑھ چکے ہیں، 200 طالب علم ہیں۔ ان 200 میں 50 وہ تھے جو صرف نہج البلاغہ پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ اور یہ سن کر مجھے نہیں پتا آپ آہ کریں گے یا واہ کریں گے کہ وہ 200 کے 200 اور وہ 50 کے 50 مسلمان نہیں تھے۔ علی کسی کی ملکیت تھوڑی ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد، اور بلند صلوات پڑھنے نبی۔ عزیزان گرامی، گفتگو بہت روشن ہے، بات واضح ہے کہ یہ ذات نہ سمجھ میں آنے والی ذات، جی اس کو پہچاننا، ان کو جاننا، ان کو درک کرنا، ان کو حمل کرنا، ان کو اپنے دل و دماغ پر حاکم بنانا مشکل بات ہے، مگر کام مشکل ہی ہوتے ہیں جو کرنے کے ہوتے ہیں، مشکل کام ہی کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ ہماری معرفت علی میں اضافہ اللہ مسلسل عطا فرمائے۔ دیکھیے، تکبر وہ کرتا ہے جس جیسا کوئی نہ ہو۔ سب سے خطرناک چیز ہے تکبر، غرور۔ یہ جو تکبر ہے نا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ہم پر ہمارے بڑوں کا احسان ہے کہ ہمیں عزادار بنایا ہے۔ ہماری ماؤں نے، ہماری دادیوں نانیوں نے، ہماری بزرگوں خواتین نے، ہماری تربیت کرنے والوں نے ہمیں عزادار بنایا ہے، اور عزاداری کا ایک نتیجہ ہے فرش عزا پہ بیٹھنا۔ اور بڑے سے بڑا انسان دنیا کی سطح پر جس کا نام روشن ہو جائے اور ایک بڑا اس کے پاس پیسے کی بھی کمی نہ ہو اور شہرت کی بھی کمی نہ ہو، وہ اس تربیت کی وجہ سے فرش عزا پر آ کے بیٹھتا ہے، جوتیاں اتار کے آتا ہے، وضو کر کے بیٹھتا ہے، خاکساری انکساری کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ یہ مجلس ہمیں تکبر مٹانے کا ایک بہترین موقع اور ماحول فراہم کرتی ہے۔ یعنی عزادار جو ہوگا نا، وہ متکبر نہیں ہوگا، وہ ملک کا سربراہ ہوگا، وہ صوبے کا سربراہ ہوگا، وہ اپنے ادارے کا مالک اور سربراہ ہوگا، وہ ہزاروں مزدوروں کی نوکری جہاں ہے وہاں کی فیکٹری کا مالک ہوگا، لیکن جب حسین کے نام پر وہ آئے گا تو زمین پر بیٹھے گا، جوتیاں اٹھا کے بیٹھے گا۔ یہ غرور اس کا، تکبر اس کا، اس کے اندر تکبر کو آنے سے روکنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ فرش عزا امام حسین۔ ٹھیک ہے، ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، تھوڑی سی گردن ہلائیے، ہم جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا۔ جوتیوں کا نام مولا علی نے دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آئے، جیسے ہی باہر جائیں گے فلاں مہنگی گاڑی میں بیٹھیں گے اور کچھ بھی ہوں گے، مگر جیسے ہی فرش عزا پر آئے فقیر حسین۔ یہ جو کیفیت ہے، یہ جو ایک عالم ہے، یہ جو کیفیت ہے، یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ میں گزارش کروں گا صاحبان حیثیت لوگوں سے کہ جو ذائقہ آپ کو آپ کے بڑوں نے چکھایا ہے وہ ذائقہ اپنے بچوں میں منتقل کر کے جائیے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ آنے والے بچے کچھ اس ماحول سے دور دور ہو جائیں، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور بعد میں یہ بھی کہا جا سکے گا کہ انہوں نے، ان کی تو تربیت اچھی تھی مگر انہوں نے اپنی بچوں کی تربیت اچھی نہیں کی۔ تکبر وہ کرے جس جیسا کوئی نہ ہو۔ وہی اتنے فضائل اور کمال رکھنے والا علی کوئی چھوٹی بات ہے؟ ایک طبقہ ہے، ایک تعداد ہے جو مولا کائنات کے بارے میں الوہیت کا قائل ہے، میں ان کی حمایت نہیں کر رہا، مگر ایک حقیقت ہے۔ حکومت، وزارت، خلافت، ظاہری تدبیر اور ظاہری امور کی تدبیر اور عوام کے امور کی تدبیر کرنا، یہ کون سا بات؟ وہ تو بھائی الوہیت تک بات کر رہے ہیں، بعض لوگ غلط کر رہے ہیں، ہم نہیں مانتے، علی خود نہیں مانتے، کوئی غلط بات۔ لیکن جس کے کمالات اور فضائل دیکھ کر جی معجزات اگر مولا کائنات کے سنائے جائیں، مولانا شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ
ہمارے سخت مزاج علماء میں شمار ہوتے ہیں. ہر حدیث کو وہ اس کی سند پر اتنی سختی کرتے ہیں، راویوں پر اتنی پرکھ کرتے ہیں، راویوں کی اتنی جانچ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی راوی کے اندر کمزوری نکال کر کہتے ہیں یہ روایت میں نہیں لوں گا. اس کے اندر 6 راوی آئے، ان میں 5 ٹھیک ہیں، ایک کمزور ہے، ایک دفعہ جھوٹ بولا تھا، وہ ایک دفعہ بھی جھوٹ بولا تھا، یہ حدیث میں نہیں لوں گا اسے. اتنے سخت مزاج ہیں. اگر شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ مولا کے معجزات کو نقل کریں تو حدیث فہمی کا ذوق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اس معجزے کی فضیلت کتنی ہے. حبابہ والبیہ، ایک خاتون جو ضعیف العمر ہے، وہ کہتی ہے کہ میں کئی دن سے پریشان تھی کہ نبی مکرم کے بعد، سرکار دو جہاں کے بعد جو ماحول ہوا ہے، میں کیسے طے کروں کہ کون میرا امام ہے. تو کہتی ہے کہ اس خیال نے مجھے آمادہ کیا کہ میں مسجد کی طرف آ گئی، اور مسجد کے دروازے پر میں بیٹھ گئی اور دیکھ رہی تھی دور سے اندر جائے بغیر کہ سامنے علی بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں. اچانک لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے میری جانب دیکھا اور کہا حبابہ تم جو سوال لے کر آئی ہو اس کا جواب میرے پاس ہے. شیخ صدوق نے لکھا ہے اس روایت کو، اے حبابہ جو سوال تم لے کر آئی ہو اس کا جواب میرے پاس ہے. کہا میں نے سلام کیا اور میں نے کہا مولا میرے سوال کا جواب آپ کے پاس ہے تو جواب ارشاد فرمائیں. تو حضرت نے فوراً فرمایا باہر سے روڈ رستے سے باہر سے کوئی پتھر اٹھا کے لاؤ. کہتی ہے کہ میں گئی اور میں نے ایک پتھر دیکھا، پتھر مجھے مل گیا، میں پتھر اٹھا کے لے آئی. فرمایا آؤ. جیسے ہی میں حضرت کے قریب گئی تو حضرت نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اس پتھر پہ رکھی، اس پہ نشان آ گیا. پتھر پہ انگوٹھی کو لگایا تو اس پہ مہر چھپ گئی. فرمایا جو بھی اس پتھر پر مہر لگا دے وہی تمہارا امام ہے. اب آپ صلوات پڑھیں نا محمد والے. اب بابا کہتی ہے کہ یہ پتھر میں نے سنبھال کے رکھا یہاں تک کہ میں نے اسی جگہ حسن مجتبیٰ کو بیٹھے رکھا. علی کی شہادت ہو چکی، علی جا چکے، حسن مجتبیٰ بیٹھے ہیں. کئی دن سے سوچ رہی تھی کہ آج جاؤں یا کل جاؤں، ہمت کی اور جب میں گئی تو میں نے دیکھا حسن مجتبیٰ بیٹھے ہیں. انہوں نے دور سے مجھے دیکھ کر کہا وہ ہمارے بابا والا پتھر لے کر آؤ. میں نے وہ پتھر ان کے قریب رکھا، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اس کے اوپر اپنی انگوٹھی کی مہر لگا دی. کہتی ہے کہ وہ پتھر کو اٹھا کے لے گئی. میں نے کچھ مدت کے بعد حسین کو دیکھا تو میں حسین ابن علی سے ملنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ پیغام آیا کہ حسین نے بلایا ہے. اور میں جب حسین ابن علی کی خدمت میں گئی تو انہوں نے کہا وہ پتھر لائیے جس پہ میرے بابا اور میرے بھائی کی مہر ہے. اور پھر حسین نے بھی اپنی انگوٹھی کی مہر لگائی. پتھر پر مہر کی بات کر رہا ہوں، پتھر پہ مہر کی بات کر رہا ہوں. اب بابا کہتی ہیں پھر میں امام سجاد کی خدمت میں گئی اور اس وقت میری 120 سال عمر ہو گئی تھی. میں نے امام سجاد سے جا کے کہا کہ مولا، حضرت نے فرمایا کھاؤ پتھر. حضرت نے بھی مہر لگا دی. حضرت نے مہر لگائی اور میں نے ان سے کہا مولا میں اتنی عمر کی ہو گئی ہوں، میرے ہاتھ پیروں میں نشہ آ گیا ہے، مجھ سے تو چلا پھر نہیں جاتا. جیسے ہی میں نے یہ کہا تو حضرت نے اپنی انگلی کے اشارے سے وہ جملہ یہ ہے، انہوں نے اپنی انگلی کا اشارہ میری طرف کیا، میری جوانی پلٹ گئی. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ اب بابا کہتی ہے 120 سال کی میری عمر تھی، میں بڑھاپے کی شکایت کر رہی تھی تو حضرت نے اپنی انگشت سبابہ سے، انگشت شہادت، انگشت سبابہ سے اشارہ کیا، میری جوانی پلٹ گئی. ارے بھائی زلیخا کی جوانی پلٹتے دیکھنے والوں، کوئی اور بھی تو اللہ کے ہاں یوسف ہے، اور یوسف بھی ہو تو امام سجاد جیسا. اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنی عین جوانی جیسی کیفیت میں آ گئی اور میں امام رضا تک زندہ رہی. وہ امام رضا تک زندہ رہی ہے. حبابہ والبیہ کا مشہور واقعہ ہے. اور کہتی ہے ہر امام کے پاس میں جاتی رہی اور ہر امام اس پہ مہر لگاتے رہے. اور جب میں امام رضا کی خدمت میں گئی تو پھر میری عمر بڑی طویل ہو چکی تھی
تو امام نے مجھے دیکھ کر فرمایا کیا میں اپنے جد زین العابدین کی طرح تمہیں جوان کروں؟ تو میں نے کہا مولا میں اس دنیا سے بہت کچھ دیکھ چکی، اب اس دنیا میں مجھے رہنے کا دل نہیں کرتا، اب میں ہی نہیں چاہتی کہ یہاں ہوں، اب میں نہیں چاہتی، میں نے بہت حالات دیکھ لیے اس دنیا کے ہوئے رنگ دیکھ لیے، اب میرا دل نہیں کر رہا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں مہر لگا رہا ہوں کہ تمہیں ثابت ہو کہ میں امام ہوں، مگر میرے بعد والے اماموں کی مہر تمہارے پاس کیسے آئی ہے؟ فرمایا میں تمہیں ایک دعا دیتا ہوں، اللہ میری اس دعا کے تصدق تمہیں وہ مقام دے گا کہ جب ہمارا 12واں ظہور کرے گا تو تم اس کے پاس رجعت کے ذریعے سے اٹھائی جاؤ گے اور ہمارے 12ویں سے بھی اس کی امامت کی مہر لوگی۔ اسی تو کوئی کم بات ہے؟ تصرف رکھنے والی ہستیاں کیوں علی؟ توجہ، تکبر کون کرتا ہے؟ تکبر وہ کرتا ہے جس جیسا کوئی نہ ہو۔ اور یہ ایک جملے کے لیے میں نے آپ کو بہت دیر روک لیا، ایک روایت بھی سنا دی۔ تکبر کون کرتا ہے؟ تکبر وہ کرتا ہے جس جیسا کوئی نہ ہو۔ علی تکبر نہیں کریں گے اس لیے کہ علی جیسا فاطمہ کا وجود ہے، برابری کی وجود بنیاد پر اللہ نے ان کا وجود قرار دیا ہے۔ علی مولا تکبر نہیں کریں گے، علی فخر کریں گے۔ تکبر اور ہے، فخر اور ہے، علی فخر کریں گے۔ میں محترم سننے والوں سے ایک مفہوم پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 5 طرح کی چیزیں ہیں جن سے لوگ تکبر کرتے ہیں، یا 5 تکبر کے ذریعے ہیں، سبب ہیں۔ ایک، لباس، کپڑے مہنگے پہن کے تکبر کرنا۔ دوسرا، سواری، مہنگی گاڑیوں میں بیٹھ کے تکبر کرنا۔ ناراض ہو رہے ہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ناراض ہو رہے ہیں؟ تو یہ تکبر، ان بنیادوں پہ تکبر علی والا نہیں کرتا، مگر دنیا کن باتوں پہ تکبر کرتی ہے؟ ایک لباس کی بنیاد پر، ایک گاڑی کی بنیاد پر، ایک غذا کی بنیاد پر، ایک زمین کی بنیاد پر، ایک مکان کی بنیاد پر۔ مہنگا مکان، توجہ کر لی؟ گنتی صحیح ہے؟ 5 چیزوں کی وجہ سے لوگ تکبر کرتے ہیں۔ جو کپڑوں کی بنیاد پر تکبر کرتے ہیں، میں ان کے سامنے مولا کی فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ علی کپڑوں کی بنیاد پہ کیا تکبر کریں گے جن کے بچوں کے کپڑے جنت سے آتے ہیں؟ علی مکان کی بنیاد پہ تکبر کیوں کریں گے جو پیدا ہی خانہ کعبہ میں ہوا؟ علی سواری کی بنیاد پہ تکبر کیوں کریں گے جو دوش نبی کا سوار رہا؟ علی غذا کی بنیاد پہ تکبر کیوں کریں گے جس کی پہلی غذا لواب مصطفیٰ؟ عزیزان گرامی، علی زمین کی بنیاد پہ تکبر کیوں کریں گے جو بو تراب ہے؟ وہ تکبر نہیں کرے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کرے گا۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ، اور اس گھرانے کی صدارت بے نام علی۔ امیر المومنین کا لقب حضرت آدم کی خلقت سے پہلے مولا علی کا ہے۔ علی مولا کا وجود بدن میں دیکھنے والوں سے بات کر رہا ہوں، علی مولا کا وجود بدنی وجود نہیں ہے۔ یہ تو نبی مکرم کے نور سے، کیونکہ ان کا نور تھا تو نبی کے ساتھ بدن بنا کے بھیجا گیا، ورنہ علی بن ابی طالب کا وجود اس عالم کی خلقت سے پہلے کا وجود ہے۔ حضرت آدم کو بھی، انبیاء کرام کو بھی، سائر الانبیاء کو اللہ نے جو نبوت دی ہے وہ 3 اقرارات کی بنیاد پر: توحید، نبی خاتم کی نبوت کا اقرار اور ولایت علی کا اقرار۔ یہ کوئی کم بات نہیں ہے۔ اب اس مولا کی، اس عظیم ہستی کی یاد میں اس وقت جمع ہے کہ جن کی محبت کا اقرار اگر کوئی کرے تو دل اور نیت کی بنیاد پر اس کا مقام بنے گا۔ گواہی دی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، خاتم الانبیاء رسول اللہ ہے، اور علی کی ولایت کا میں اقرار کرتا ہوں۔ یہ انبیاء کرام سے اللہ نے اقرار دیا ہے۔ جی، اس
کہ جس کی عظمت اتنی ہو اس کی مصیبت بھی اتنی ہے. ذرا دیکھیے تو صحیح، جو مصیبت امام حسین پر، جو مصائب امام حسین پر آئے وہ تو کسی پر نہیں آئے نا. مگر عجیب بات ہے، مولا علی کے زیارت نامے میں السلام علیکہ یا اسفر الصابرین یا اول مظلوم ظلم، سلام ہو اس علی پر جو صابروں میں سب سے بڑا صابر، جو صابروں میں سب سے بڑا صابر. مجھے علامہ نقل صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ کیوں امام حسین کو اسفر الصابرین کا لقب نہیں دیا، کیوں مولا علی کو اسفر الصابرین کا لقب دیا ہے. علی صابروں میں سب سے بڑے صابر، صابروں میں تو سب سے بڑے صابر مولا حسین کا عنوان ہونا چاہیے نا. تو فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حسین مولا کے سامنے جناب زینب کے سر سے چادر نہیں تھی. حسین مولا کے سامنے جناب سکینہ کو کسی نے تماشا نہیں مارا. حسین مولا کے سامنے جناب رباب کو کسی نے تازیانہ نہیں مارا. لیکن مولا علی کے سامنے جناب زہرا پہ ہاتھ اٹھایا گیا. ادرکم اللہ، ادرکم اللہ. مولا علی کے سامنے جناب زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گیا، اور علی اس لیے برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. ادرکم اللہ. جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے. مجلس بھی شب شہادت کی مجلس ہے. کل کا دن ہمارے پہلے امام کی شہادت کا دن ہے. ہم ہر امام کی شہادت مناتے ہیں مگر یہ علی کی شہادت کا دن ہے. ہمارے ایمان کا، ہمارے اسلام کا، ہمارے کردار کا جو محور اور مرکز ہے وہ علی مولا کی ذات ہے. شب شہادت ہے. جناب زینب ماں سے تو اس وقت محروم ہو گئی تھی جب جناب زہرا کی شہادت ہوئی، مگر مولا علی نے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا. اور کل کا جو دن آنے والا ہے اب زینب ماں سے بھی محروم ہو رہی ہیں. حضرت اب مولا حسین باپ سے بھی محروم ہو رہے ہیں. اب وہ رخصت ہونے جا رہا ہے جس نے ان بچوں کو احساس نہیں ہونے دیا تمہاری ماں نہیں. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے ہمیں اہل بیت سے ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. چلیے ذرا کچھ دیر میرے ساتھ کوفہ چلیے، جہاں علی مسجد میں نماز پڑھانے جا رہے ہیں. بیٹی نے بہت چاہا کہ روک لوں، بابا بھائی حسن سے کہیے کہ وہ نماز پڑھا دے، مگر بار بار فرماتے تھے زینب ام کلثوم کیا تم مجھے اس مرحلے سے اور اس مقام سے روکنا چاہ رہی ہو جس کے انتظار میں مدتوں سے رہا. رسول اللہ نے مجھے بشارت دی، اے زینب مجھے جانے دو، میں اس مقام کو پانا چاہتا ہوں جس کی بشارت مجھے دی ہے. گھر سے نکلے تو مولا علی، مگر جب مسجد میں پہنچے تو عبد الرحمن ابن ملجم اوندھا لیٹا ہوا تھا. مولا نے اسے اٹھنے کا حکم دیا، اٹھ نماز کا وقت ہے، اور خود محراب عبادت میں چلے گئے. علی نے نماز شب مکمل کی، میرے مولا نے نماز شب میں مکمل کی. وہاں اذان ہوئی، علی نے نماز جماعت کا اقامہ کیا. پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عجیب منظر ہے جو بننے والا ہے. پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، علی بن ابی طالب سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ ظالم نے وہ تلوار نکالی جو 1000 درہم میں خریدی تھی اور اسے 1000 درہم کے ذہن میں بجھایا تھا. وہ تلوار فضا میں بلند ہوئی اور فرق ابدا سے علی بن ابی طالب پر آنے لگی. آدھا سر میرے مولا کا کھل گیا، مگر جب علی کو تلوار لگ رہی تھی تو تکلیف نہیں ہو رہی تھی. علی کو تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا. علی کے خیال ہی تکلیف کی طرف نہیں تھا. علی تو بے ساختہ کہہ رہے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. یہاں میرے مولا کے سر پہ تلوار کا لگنا تھا. نمازیوں کو تو جبریل کی آواز نے متوجہ کیا. جبریل امی کی آواز آئی، الا قد تہدمت ارکان الہدی، الا قد قتل امیر المومنین. ارکان ہدایت کو گرا دیا گیا، امیر المومنین کو مار دیا گیا. ایک مرتبہ امام حسن آگے بڑھے،
بابا کو سہارا دیا، فرمایا بیٹا پہلے مجھے بتاؤ میری گاڑی میرے سر کے خون سے رنگین ہو گئی؟ فرمایا ہاں بابا آپ کی گاڑی رنگین ہو گئی۔ تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں اسی زخم میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ فرمایا بیٹا پہلے نماز مکمل کرواؤ۔ مولا علی کو عزاداروں روایت کہتی ہے مولا علی کو محراب کے ساتھ بٹھا دیا گیا اور مولا امام حسن نماز جماعت پڑھا رہے ہیں۔ یہ نماز جماعت ایک رکعتی تو یعنی 2 رکعتی نماز تو ہے، ایک میرے مولا کتنا وقت لگا ہوگا، مگر مولا حسن کی نماز کے درمیان کئی مرتبہ مولا کبھی دائیں گرنے لگتے تھے کبھی بائیں گرنے لگتے تھے، اور پھر دیوار کا سہارا لے کر اپنے بچے کا سہارا لے کر مولا پھر سنبھال کے بیٹھ جاتے تھے۔ سلام ہو مولا حسین پر۔ یہاں مولا علی کو غش کے عالم میں کبھی سہارا امام حسن دیتے رہے، مگر کربلا کا میدان ہے، علی کا بیٹا گھوڑے سے گر رہا ہے، کوئی نہیں ہے جو مولا حسین کو سہارا دے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ مولا حسین جب دائیں اور بائیں گرنے لگتے تھے نا تو اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ لا واللہ، مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے۔ مقتل نے بڑا عجیب منظر لکھا ہے کہ حسین کو تو سب گرانا چاہتے تھے، مگر حسین گرتے ہوئے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ کون کیا دے رہا تھا امام حسین کو؟ عزاداروں ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھا جائے، جب حسین گرنے لگتے تھے نا تو نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میری آغوش میں آ جا۔ کبھی جناب زہرا آگے بڑھ کے کہتے تھے اے میرے لال میری آغوش میں آ جا، اور مولا فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، نانا یہ میرا امتحان ہے۔ مولا حسن نے نماز کو مکمل کیا، آگے بڑھے، بابا کی سر کو اپنی آغوش میں لیا، فرمایا بیٹا مجھے گھر لے چلو۔ مولا حسین نے سہارا دیا، مولا علی کھڑے ہوئے 2 قدم چلے، خیبر فتح کرنے والا، سیدہ کا جنازہ غسلانے والا، اللہ اکبر، اتنا قوی وجود۔ فرماتے ہیں حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے، اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا، اجر و کمال اللہ، اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا، مجھے سہارا دے کے لے کے چلو۔ مولا حسن نے مولا نے ایک قالین بچھایا، یہ حسن آپ سنتے ہیں، مولا حسن نے اپنے بابا کو قالین پر لٹا دیا، علی بن ابی طالب کو لے کے جا رہے ہیں، اچانک دیکھا کہ مولا حسن رو رہے ہیں، حسین رو رہے ہیں، فرمایا بیٹا گریہ نہیں کرو۔ سارے رستے پیٹوں کو روکتے رہے، اور جب گھر پہنچے نا تو فرمانے لگے مجھے وہاں لے جاؤ جہاں میں نماز پڑھتا ہوں، گھر میں میری جو نماز کی جگہ ہے، میرا مصلی ہے، مجھے وہاں لے جاؤ۔ تو بچے لے گئے وہاں، جیسے ہی وہاں پہنچایا تو امام حسن نے فرمایا بابا بہن زینب بہت مضطرب ہے، وہ آپ کے قریب آنا چاہتی ہیں۔ فرمایا کیا چیز مانے ہیں؟ کہ بابا کچھ چاہنے والے آئے ہوئے ہیں۔ مولا نے فرمایا ان سے کہو یہ چلے جائیں، ان کی محبت کا انہیں اجر و ثواب ملے گا، میری بچیوں کو آنے دو۔ وہ علی رستے پر بیٹوں سے کہتا رہا حسن حسین عباس گریہ نہیں کرو، جیسے ہی جناب زینب آئی، جیسے ہی جناب ام کلثوم آئی، بچیوں کو دیکھ کے رونے لگے۔ زینب کے آنکھوں کے آنسو مولا علی سے برداشت نہیں ہوئے۔ اجر و کمال اللہ، آج کی جو مجھے جلدی نہیں ہے، یہ پرسے کی رات ہے، مولا علی سے اپنی بیٹیوں کی آنسو برداشت نہیں ہوئے۔ میں کہوں گا مولا آج زینب کے چہرے پہ گرتا ہوا آنسو، آج بی بی کے رخساروں سے بہتا ہوا آنسو آپ کو برداشت نہیں ہوا، آج کربلا میں عاشور کے دن ہوتے جب زینب کی فریاد بلند ہو رہی تھی کوئی ہے جو میرے ماں جائے کو بچاؤ۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ طبیب کو بلایا گیا، طبیب کو بلایا گیا، خود مولا علی نے فرمایا طبیب کو بلاؤ، ہمارے لیے پیغام ہے کہ ماہرین سے رجوع کیا جائے۔ مولا علی کی بارگاہ میں طبیب آیا، اس نے معائنہ کیا، معائنہ کرنے کے بعد اپنے اوزار طبابت کو وہ جمع کرنے لگا اور اٹھ کے جانے لگا۔ تو امام حسن نے فرمایا تم نے کچھ مجھے بتایا نہیں، تم مجھے بتاؤ تو صحیح میرے بابا کا کیا حال ہے، میرے بابا کا زخم کتنا گہرا ہے۔
تو نحیف سی آہستہ سے دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا علی سے کہیں وصیتیں کریں. امام حسین آگے بڑھے, فرمایا بھائی کوئی تدبیر, کوئی تدبیر. کہا تدبیر صرف اتنی ہے کہ اگر علی کو دودھ پلایا جائے تو دودھ سے اس زہر کا اثر کٹ گا, اور علی کی وجود میں, علی کے بدن میں جو زہر سرایت کر کے ہے اس کا اثر ذرا دور ہو جائے گا, علی زیادہ سے زیادہ زندہ رہ پائیں گے. عزیزانو یہ خبر ابھی پھیلی نہیں تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی. ایک کنیز دروازے پر گئی, روتی ہوئی واپس آئی. امام حسن سے فرمایا آپ ذرا دروازے پر آ کر دیکھیے. اب امام حسن نے آ کر کیا دیکھا, کوفے کے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑے ہیں, اپنے حصے کا دودھ لے کر آئے. ہمارے مولا کو ہمارے حصے کا دودھ پلا دیجیے. اجرکم اللہ. حق ہے بلند آواز سے گریہ کرنا. علی ابن ابی طالب, یہ جو کل دن آنے والا ہے, اس دن مولا کی شہادت ہوئی ہے. بظاہر چاشت کے وقت میں شہادت ہوئی ہے, جسے ہم 9 اور 10 بجے کا ٹائم کہتے ہیں. بظاہر چاشت کا وقت ہے جو مولا کائنات کی شہادت ہوئی ہے. یہ جو ایک دن پہلے والا روزہ ہے, جو آج کا روزہ ہے, فرمایا بیٹا حسن آج کا روزہ میرے سارے بچے میرے سامنے کھولے, آج کی افطاری میرے سامنے سب بیٹھ کے کریں. اب بیٹیاں ہیں, داماد ہیں, نواسے نواسیاں ہیں, بہویں ہیں, پوتا پوتیاں ہیں, بیٹے ہیں. میرے مولا کے 18 بیٹے, ان کی زوجائیں, ان کے بچے, ایک بڑا وسیع دسترخوان بچھایا گیا. علی بستر شہادت پر ہے کہ جب دسترخوان لگ گیا, کھانا سب نے کھانا شروع کیا, تو فرمایا حسن بیٹا مجھے بٹھاؤ, میں بیٹھنا چاہتا ہوں. میرے مولا حسن نے بابا کو سہارا دیا, اٹھا کے لیٹے ہوئے کو بٹھایا. جب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے میرے سامنے کھانا اور پانی لاؤ. مولا کے سامنے کھانا نہیں لے رہے, پانی نہیں لے رہے, کیفیت ہی کچھ اور ہے. کھانا اور پانی رکھ دیا گیا. جب کھانا اور پانی کو آنکھوں سے دیکھ لیا نا, تو فرمایا حسین کہاں؟ تو برابر سے آواز آئی بابا میں آپ کے ساتھ بیٹھا, بابا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا, حسین کے منہ میں دیا, اپنے ہاتھ سے پانی کا کوزہ دیا اور حسین کو پانی پلایا, اور ایک جملہ کہا تمہاری ماں نے مجھ سے بات لیا, تمہاری ماں نے مجھ سے بات لیا تھا میرے حسین کے کھانے اور پانی کا خیال رکھو گے. اے میرے بچے آخری مرتبہ میرے ہاتھ سے کھا لو. حبیب ابن عمر نامی صحابی ہیں مولا کے, وہ کہتے ہیں, اور اس بات کی روایت کی ہے جناب ابو حمزہ سمالی نے. ابو حمزہ سمالی راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حبیب ابن عمر امام حسن دروازے پہ کھڑے, چند ایسے صحابی تھے جو دروازہ چھوڑ کے نہیں جا رہے. جب سے ضرورت لگی اور جب تک علی زندہ رہے, کچھ ایسے صحابی تھے جو دروازہ چھوڑ کر نہیں گئے, اپنے گھر گئے نہیں, باہر بیٹھے رہے. اور جب کبھی امام حسن کو دیکھتے تھے تو ان میں سے کوئی کہتا تھا کیا ایک دفعہ علی کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو ایک ایک کر کے, دو کر کے امام حسن گھر میں لے آتے تھے, اور وہ لوگ مولا کا دیدار کر کے چلے جاتے تھے. اسبغ ابن نباتہ کو بڑی عجیب بات کرتے ہیں. ان لوگوں میں ایک نام ہے اسبغ ابن نباتہ. وہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر میں گیا تو علی بن ابی طالب کی پیشانی پر ایک زرد رومال بنا ہوا تھا. اس زرد رومال میں اور علی کے چہرے کے رنگ میں فرق نہیں تھا. علی بن ابی طالب کی یہ کیفیت تھی. جناب ساسا ابن سوہان تو کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو میرے بیٹھنے پر علی نے ہاتھ کھول دی, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, مجھے اچھا لگا کہ میری قسمت ایسی کہ مجھے علی دیکھ رہا ہے. تو میں نے مولا سے کہا مولا کچھ سوال کروں؟ اللہ اکبر. علی ایسا علم دوست, علم کو عام کرنے والا کہ اس کیفیت میں بھی علی کے دوست جانتے ہیں کہ علی مولا کی سب سے زیادہ اچھی کیفیت اگر ہوگی تو
تو وہ علم کا سوال کرنے میں ہو، یعنی علی سے پوچھیں گے تو علی کی طبیعت بہتر ہوگی۔ فرمایا خففوا سؤالکم، اپنے سوالات کو ذرا مختصر رکھنا، کم سوال کرنا، مگر تمہیں سوال کرنے کی اجازت ہے۔ سعد ابن سعاد کہتے ہیں میں نے علی بن ابی طالب سے 6 سوال کیے اور ہر سوال کا علی نے جواب دیا۔ ایسے ہی حبیب ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں اندر گیا تو علی کی کیفیت ایسی تھی کہ لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد علی سے ہم جدا ہو جائیں گے۔ تو اسی اثنا میں کسی نے جب یہ کہا کہ علی کے بدن سے روح پرواز کر رہی ہے تو پردے کے پیچھے سے بیویوں کے رونے کی آواز آ گئی۔ جب بیویوں کے رونے کی آواز آئی تو مجھ سے بھی نہیں رہا گیا، میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے، میں بھی رو رہا تھا۔ تو اچانک علی نے آنکھیں کھولی اور فرمایا تم جو دیکھ رہے ہو، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ تو میں نے فوراً موقع پاتے ہوئے کہا والا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو میں دیکھ رہا ہوں آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں اور انبیاء اور مرسلین سب باندھے کھڑے ہیں، اور ہر نبی کہتا ہے کہ ہم علی کے استقبال کو آئے اور تم نہیں دیکھ رہے۔ میری ایک جانب رسول اللہ بیٹھے ہیں، میرے دوسرے جانب فاطمہ زہرا بیٹھی ہیں، اور یہ دونوں مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ حبیب اپنے عمر کہتے ہیں یہ سن کر میں اٹھا اور باہر نکلا، ابھی باہر نکلا تھا کہ رونے کی آوازیں بلند ہو گئی، اور جب رونے کی آوازیں بلند ہوئی تو ہم سب دروازے کے قریب آ گئے۔ تو حسن مجتبیٰ دروازے پر آئے اور ہمیں دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجلس ہو گئی عزیزانو، مگر میں کیا کروں کہ میری اور آپ کی زندگی میں یہ مجلس سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ ہم مجلسیں تو بہت پڑھتے اور سنتے ہیں، مگر یہ مجلس ہر سال ایک دفعہ آتی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آئندہ سال میری قسمت میں یہ مجلس ہے یا نہیں ہے، کیا معلوم یہ آنے جانے والا سانس پلٹ کر واپس نہ آئے۔ عزیزانو 2 جملے اور مجھ سے سن لیجئے۔ علی مولا کو غسل دیا گیا، غسل دینے والے امام حسن مجتبیٰ، امام حسین، عباس علمدار، مولا کو غسل دیا، بہنوں کو بلا کر کہا آؤ بابا سے رخصت ہو لو۔ ساری بہنوں نے، ساری بیٹیوں نے مولا علی سے رخصت لی۔ جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، میرے مولا کا جنازہ، علی بن ابی طالب کا جنازہ آگے سے خود اٹھ رہا تھا، عقب سے حسنین اٹھا رہے تھے۔ جنازہ خود بخود چل رہا تھا، اور چلتے چلتے ایک جانب جنازہ جھکنے لگا تو حسنین نے جنازہ اتار دیا۔ جنازہ جہاں رکھا گیا اس کے برابر میں مولا حسن نے خاک ہٹانا شروع کی تو ایک پتھر نظر آیا، اس پتھر کو ہٹایا تو قبر بنی ہوئی نظر آئی، اور اس قبر کے اندر ایک پتھر پہ لکھا ہوا تھا یہ آخری نبی کے وصی علی کی قبر ہے جسے آدم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ حضرت آدم مولا علی کی قبر بنا کر گئے۔ مولا علی کے ایک جانب حضرت آدم دفن ہے، ایک جانب حضرت نوح دفن ہے، درمیان میں اللہ آپ کو نجف لے جائے۔ جب آپ نجف جائیں نا تو ضریب زیارت نامہ جب پڑھیں گے تو حضرت آدم کے سلام بھی اس زیارت نامے میں ہے، حضرت نوح کے سلام بھی اس زیارت نامے میں ہے، اور پھر مولا علی کا سلام ہے، ایک جانب حضرت آدم ایک جانب حضرت نوح، درمیان میں مولا کائنات لیٹے ہوئے ہیں۔ علی کو دفنا کر حسنین واپس آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بتائیں گے بہنوں کو کہ بابا کو کہاں دفنا کیا ہے؟ عزیزانو مظلومیت علی کا ایک جملہ کہہ دوں، مظلومیت علی کا ایک جملہ کہہ دوں، امام صادق کے زمانے تک کسی کو پتا نہیں تھا علی کہاں دفن ہے۔ حجاج ابن یوسف نے 3000 جگہ گڑھے کھدوائے ممکنہ جگہ پر کہ یہاں سے علی کا جنازہ نکلے گا تو میں علی کو سولی پہ لٹکاؤں گا، علی کے جنازے کو درخت پر لٹکاؤں گا۔ یہ تھا علی بن ابی طالب کے ساتھ حاسدوں کا رویہ۔ جنازہ دفنا دیا گیا، حسنین واپس آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک خرابے سے، ٹوٹے ہوئے گھر سے، گری ہوئی جھگی سے ایک کراہنے کی آواز آئی، اور کراہنے والا بار بار یہ کہہ رہا تھا کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے علی کے بچے کسی کی فریاد سنیں اور اس کی مدد نہ کریں؟ امام حسن نے آواز دے کر کہا بھائی میں تمہاری مدد کو آنا چاہتا ہوں۔ کہا آؤ آؤ میری مدد کرو۔ قریب گئے تو کیا دیکھا نابینا بھی ہے، بیمار بھی ہے۔ امام نے فرمایا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگا میری حاجت تو میری غذا بھی ہے، میری دوا بھی ہے، مگر یہ مجھے حاجت نہیں چاہیے۔ میری حاجت تو یہ ہے کہ میرا ایک مونس تھا جو 3 دن سے نہیں آیا، وہ مجھے لا دو۔ میرا ایک مونس تھا
جو 3 دن سے نہیں آیا، جو مجھے غذا بھی کھلاتا تھا، جو مجھے دوا بھی دیتا تھا، وہ 3 دن سے مجھ سے ملنے نہیں آیا، میرا مونس مجھے لا دو۔ امام نے فرمایا اس کا نام کیا تھا؟ کہنے لگا میں نے تو جب بھی نام پوچھا تو اس نے ایک ہی جواب دیا، فقیر جالس فقیرا، ایک فقیر ہے جو فقیر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا اس کا کوئی حسب نسب خاندان قبیلہ؟ کہ میں نے جب بھی پوچھا تم کس قبیلے کے ہو تو وہ ایک ہی جواب دیتا تھا، مسکین جالس مسکینا، ایک مسکین ہے جو مسکین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا کوئی نشانی، کوئی علامت؟ تو روتے ہوئے کہنے لگا تمہارا لہجہ اس سے بہت بہتر ہے، جیسے تم بول رہے ہو وہ ایسے ہی بولتا تھا، اے مسکین، اے فقیر، میں علی کا بیٹا حسن ہوں۔ وہ فقیر تو تیری بارگاہ میں آتا تھا، ولی تھا، ہم علی سے محروم ہو گئے، علی ہمیں چھوڑ گئے، اللہ لعنت اللہ یا حسین۔